ور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الذوق فقال يا فاطمة عندي دين بالكساء اليماني فغطيني به أتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت ونعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام ولا السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي وقد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتربنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي عتازن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد زنت لك فحبط الأمين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى ويكرمك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك ورزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تزن لي يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستكبرت لهم إله أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الفاقة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مظلوم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وكفى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے.
यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। ये बात हरगिज़ ना भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। जहाने सब्र रिज़ा यही है, खुदाए सब्र रिज़ा यही है। यहाँ पे आते हैं चल के मेहदी, बहिश्त ज़हरा ये सरज़मी है। यहाँ है ज़हरा का आना जाना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। दुआएं देंगे हुसैन तुमको, यहाँ पे आंसू अगर बहाए, जहाँ पे बेटी ने बेवतर की, सितमगरों से तमाचे खाए। यहाँ पे खुशियों को भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। कहीं पे कासिम हुए हैं टुकड़े, कहीं पे जी से गिरे थे मौला, कहीं सकीना सुमों से लिपटी, कहीं पे असग़र ने तीर खाया। यही गरीबी का है ठिकाना, ये करबला है, ये करबला है। किसी के दिल में लगी है बरछी, किसी के बाजू कटे यहीं पर। अली की बेटी के कितने यूसुफ लहू में डूबे हैं इस ज़मीन पर। लुटा है सादात का घराना, ये करबला है, ये करबला है। यहाँ संभल कर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है। ये करबला है, ये करबला है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازہ میری غربت کا، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفہ سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کیا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر لوٹ لے امت. تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا
حبیب آ جاؤ. مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے. بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. در بطول دوبارہ جلایا جائے گا. تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا. نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے. تم آؤ تو میرے بچوں کی عید ہو جائے. بہت اداس ہے کنبہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو. ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو. بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا پکاری شام غریبا میں ثانیے زہرا. ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. محمد و محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری الفاتحہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بجي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک ڈسکشن جو ہمارے پاس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق کی جاتی ہے. صلوات بجی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام کے ساتھ جو ہم نام استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں امام غائب. اس کا ہم عربک میں کہتے ہیں اضافہ ہے. یہ امام کے ساتھ ہم نے لگایا ہے غائب، امام غائب. کیا کریکٹ یہی ہے کہ امام غائب ہے یا ہم غیبت میں ہیں؟ That is so important کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غائب ہے کون. اور پہلی تو یہ کہ غیبت شخصی ہے یا غیبت شخصیتی ہے. اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرتا ہوں میں. شخص کہتے ہیں پرسن کو، شخصیت کہتے ہیں پرسنالٹی کو. کیا پرسنالٹی امام کی غیبت میں ہے یا پرسن جو ہیں وہ غیبت میں ہے؟ پرسن کا غیبت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پرسن غیبت میں ہے اس کا مطلب یہ یو کانٹ سی دیٹ پرسن ایٹ آل. آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام he is in غیبہ. He will return and you cannot see حضرت عیسیٰ علیہ السلام. according to روایات he was raised رفع اللہ علیہ. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Holy Quran خدا نے ان کو اپنی طرف رفع، ان کو بلند کر لیا. اور روایات میں چوتھے آسمان پر موجود ہیں. Now you cannot see him at all. If we discuss about the غیبت of حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھی دو فیزز ہیں غیبت کے. اگر واقعاً امام زمان کی غیبت کو سمجھنا ہے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کو سمجھیں اور کیسے انتظار کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ یعقوب کا امام کوئی اور نہیں ہے، حضرت یوسف ہے. اور کیسے ایک شخص منتظر ہو سکتا ہے اپنے امام کا کہ گریا کر کے آنکھیں جو ہیں سفید ہو چکی ہیں، became blind. ایسے وقت کے امام کی یعنی انتظار کیا جاتا ہے. کیا امام اس طریقے سے غیبت میں ہے کہ we cannot see him like حضرت یوسف علیہ السلام. one of his غیبہ، ایک غیبت کیا تھی؟ when he was in the well، جب کنویں کے اندر تھے تو لوگ ان کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک غیبت وہ تھی. ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. آنسر یہ ہے کہ امام زمان کی غیبت ایسی نہیں ہے that we cannot see امام زمان علیہ السلام. نہیں، ایون
It is written in the books that when Imam will reappear, many will say, I saw you, Imam. But the problem was of recognition. हम उसको पहचान नहीं सके थे. यही गैबत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुई थी. भाई सारे मौजूद हैं और भाई के सामने मौजूद है, लेकिन भाई पहचान नहीं पा रहे कि ये शख्स जो है ये है कौन. They couldn't recognize him until and unless उन्होंने खुद बताया कि देखो मैं हूँ कौन. जब खुद ने ज़ुहूर किया तो मालूम चला, अच्छा आप हमारे इमाम हैं. ठीक है, क्या इमाम की गैबत ऐसी है? इमाम की गैबत ऐसी नहीं है. अच्छा, गैबत अगर शख्स की हो, if a person is missing, उसका इंतजार कैसे करते हैं? उसका इंतजार जो है ऐसे किया जाएगा. मसलन आपसे कहा जाए सबसे पहले इंतजार के लिए अफेक्शन, मोहब्बत, लव ये होना चाहिए. अगर ये मोहब्बत नहीं है आपके पास, इंतजार होगा ही नहीं. मसलन कोई शख्स आने वाला है, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आने वाला है, आपको कोई कनेक्शन ही नहीं उसके साथ, तो क्या आप उसके मुंतज़िर रहेंगे आने के? आप कहेंगे ही कम्स और ही गोज, आए या जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका उसके साथ कनेक्शन और लव और अफेक्शन नहीं है. लेकिन अगर आपसे कहा जाए आयतुल्लाह सिस्तानी आने वाले हैं किगाली के अंदर, अब क्या होगा? अब आपके जज्बात थोड़े से फर्क कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ आपका एक लव और अफेक्शन मौजूद है. अब वो गैबत में आपके लिए, गैबत में कैसे? आपके सामने नहीं है वो इस वक्त. जैसे ही आमद का आपको पता चलेगा कि वो गैबत से निकलकर सामने आने वाले हैं, तो पहला सवाल ये करेंगे आप, कब आने वाले हैं, ये कब आएंगे, कहां पर आएंगे, ये तमाम चीजें सवाल करना शुरू हो जाएंगे. आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो लोग खड़े होते हैं क्या करते हो? नाम लेके खड़े होते हैं. उनको टाइमिंग पता होती है. या मैं आपको कहूँगे कि ब्रदर कुमैल आप जाइए और जाके जो है मेरे आने वाले एक दोस्त है उनको जाके रिसीव करके आए. आप कहेंगे मौलाना ये तो बताइए कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं. फिर जाके मैं कहूँ आयतुल्लाह सिस्तानी आने वाले हैं और आपको नहीं बताऊँ कब आने वाले हैं. आपके अंदर इंतजार डेवलप नहीं होगा. इंतजार के लिए, शख्स के इंतजार के लिए, if person is in ग़ैबा, उसके इंतजार के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, प्लेस पता होना, सारी चीजें पता होनी चाहिए. फिर आप मुंतज़िर हो के I can do something and I can prepare myself. प्रिपरेशन तब होगी जब आपको पता होगा एयरपोर्ट का टाइमिंग का सब पता होगा. इमाम ज़मान की ग़ैबत कैसी है? इमाम ज़मान की ग़ैबत ऐसी है कि ग़ैबत में इनका नाम भी नहीं ले सकते हैं. नाम नहीं ले सकते आप, आपको लक़ब के जरिए से पुकारना होगा. कब आएंगे ये भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है. इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली बताया हमें ये जा रहा है बंदे खुदा शख्स के इंतजार में नहीं बैठना. यह ग़ैबत शख्सी नहीं है. यह ग़ैबत क्या है? पर्सन की ग़ैबत नहीं, ये ग़ैबत है पर्सनैलिटी की ग़ैबत है. पर्सनैलिटी की ग़ैबत में क्या होता है? अगर कोई पर्सनैलिटी ग़ैबत में चली जाए तो फिर आप उसके इश्क और शौक कैसे उससे डेवलप होता है, उसका इंतजार का, उसको मैं आपके सामने बयान करता हूं. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम. अगर आप किसी पर्सनैलिटी की ग़ैबत का वेट कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पूछते हैं कि बताइए वो जो पर्सन है उसके बिलीव्स क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी अलकाब जो टाइटल्स हैं वो क्या है. If I get closer to the alqab and if I get closer to the vision and mission of that person, मेरे अंदर खुद ब खुद उससे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी. इमाम ज़मान के लिए अगर आप ज़ुहूर के मुंतज़िर हैं तो ये नाम और ये तमाम चीज़ें काम आने वाली नहीं, क्योंकि इंसान पर्सन ग़ैबत में नहीं है, पर्सनैलिटी ग़ैबत में है. ये मुझे चेक करना होगा कि भाई जो आने वाला है उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है. जितना मैं उसके मिशन से नजदीक होता चला जाऊंगा मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी. जितने उसके अलकाब होंगे, जितने उसके टाइटल्स होंगे, उनके टाइटल्स के मैं करीब होना शुरू हो जाऊंगा, उतना जो है उस इमाम से मिलने का शौक पैदा हो जाएगा.
کسی شاید امام کے اتنے ٹائٹلز نہیں ہیں جتنے امام زمان کے ٹائٹلز ہیں. یہ خود جو ہے بائی چانس نہیں ہے, نام بتانا الاؤڈ نہیں ہے غیبت میں. ٹائٹلز 300 کے قریب ٹائٹلز آئے ہیں امام کے خالی. باب اللہ, بقیت اللہ, منتقم, منتظر, منتظر, پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں حقیقی منتظر تب بنوں گا جب ان ٹائٹل سے میں نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا. یہ تبدیلی میرے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اگر یہ تبدیلی نہ آئی اور میرا جو ویژن اور مشن ہے اس زندگی کا وہ کوئی اور ہے اور امام کا کچھ اور ہے, تو واقعتاً میں ان سے ملاقات کا منتظر نہیں رہوں گا. مثلا جتنے اگر آپ نے دیکھا ہوگا سوشلسٹ موومنٹس جو تھیں یا کمیونزم جو تھا, کمیونزم جو اپنے پیک کے اوپر تھا, اور کمیونزم آپ نے دیکھا تھا تنزانیہ کے اندر جو کمیونسٹ جو فادر آف دا نیشن تھا, ہی واز کمیونسٹ لیڈر. ایکچولی کمیونزم کو فالو کرنے والا تھا وہ. کمیونزم کے اندر تقریباً 100-200 سال پہلے اس کو جو فاؤنڈر جو تھا وہ مر چکا تھا, لیکن اس نے ایک ایسی کمیونزم کے بارے میں یا سوشلزم کے بارے میں ایک ایسی فکر دی تھی لوگوں کو کہ اس فکر کے ذریعے سے جو شخص بھی اس فکر سے نزدیک ہوتا چلا جاتا تھا وہ اس کے انقلاب کو آگے لے کر جانا چاہتا تھا, اس کے ریولیوشن کو آگے لے کر جانا چاہتا تھا. اور یہ بہت عجیب و غریب کمیونسٹ ہوتے تھے, یعنی یہ انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جان بھی دے دیں گے. بہت عجیب و غریب تھی یہ افراد. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک یہ فکر تھی کہ تمام لوگ برابر ہونے چاہیے ہیں, سب کو حقوق ملنے چاہیے. بات بڑی اچھی ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر بھی مسائل موجود تھے. میں اگر امام سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں, مجھے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ مولا آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے, میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, میں ان سے نزدیک ہوں گا. یہ ساری جو ڈسکشن ہم نے کی تھی, ہم نے جو شروع کی امام سے متعلق, ہم نے کہا کربلا پاسٹ میں ہیں اور اس سے سیکھ کر ہم نے فیوچر کے لیے امام زمان کے لیے پریپیئر ہونا ہے. ہم نے اس ڈسکشن شروع کی تھی کہ مسائل اور ایشوز موجود ہیں ہمارے پاس اور آئیں گے امام زمانے کے ظہور سے پہلے. یہ ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز آئیں گی, اور ڈیفیکلٹی اور چیلنجز کے بعد ہم نے کہا تھا سب سے بڑا جو اٹیک ہوگا وہ ان بانڈز اور ریلیشن شپس کے اوپر ہوگا, جو تعلقات ہوں گے. ایک اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا اور میں اسی کو ہی کنٹینیو کروں گا. وہ یہ ہے, there is a discussion amongst scholars and philosophers, ایک آئیڈیل سوسائٹی کیا ہوگی. آئیڈیل سوسائٹی آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک گوگل کا زمانہ ہے, صحیح ہے, اور اے آئی کا زمانہ ہے. آپ جا کے چیک کیجئے گا, اس کو کہتے ہیں ایک آئیڈیل سوسائٹی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو فلاسفرز استعمال کرتے ہیں, جو گریک فلاسفرز سے چلا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یوٹوپیا. یوٹوپیا, یوٹوپیا کیا ہے کہ ایسی آئیڈیلسٹک سوسائٹی ہے جس کے اندر انسان خوشحالی کی زندگی گزار سکتا ہے. مثلا آپ سوچیں خوشحالی کس کو کہہ سکتے ہیں آپ؟ خوشحالی شاید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کھانا پینا سب کو ملے گا, سکون کے ساتھ ہوں گے, چوری چکاری نہیں ہوگی, مار دھاڑ نہیں ہوگی, حق سب کو ملیں گے. یہ بات آپ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ گریک فلاسفر سے شروع ہوا, حتیٰ کہ ہمارے جو اسلامک فلاسفرس ہیں فارابی سے لے کر یہ ساری ڈسکشن موجود ہے. ایک سوال کیا جائے گا, آپ وہ جو یوٹوپیا بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے بنے گی؟ ایک اچھی بات ہے, مثلا آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جائے اور پروجیکٹ کے اندر یہ ہو کہ آپ اس دنیا کے اندر سکون لے کر آنا چاہتے ہیں, اس دنیا کے اندر آپ قتل و غارت غریب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس دنیا کے اندر ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ اور اچھا, جوانوں کے سامنے مدرسے کے اندر پروجیکٹس ہونے چاہیے, not for example at the level of the world, for example at the level of your community. اس کمیونٹی کو کیسے خوشی دی جا سکتی ہے؟ ایک آئیڈیل کمیونٹی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے. آپ یہ کہیں گے آئیڈیل کمیونٹی اس کو کہا جائے گا کہ جس کے اندر جو ہے میڈیکل فیسلٹی فری ہوگی, یا روزانہ نیازیں ہوں گی, یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کس کو کہیں گے آپ؟ اور وہ جو امام زمان لے کر آئیں گے اس سے پھر آپ اس کو کمپیئر کریے گا کہ کیا یہ میری کمیونٹی جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ بالکل اسی سے میچ کر رہی ہے کہ جو امام زمان لے کر آنا چاہ رہے ہیں. That is so important. کیا ہو سکتی ہے اگر آپ مثلا, اب اس میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو آپ کی خستگی کو دور کرنے کے لیے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
आइडियल कम्युनिटी कैसे हो सकती है? अगर कोई शख्स ये कहे कि आइडियल कम्युनिटी ऐसे हो सकती है कि सबको जो है पैसा दे दिया जाए, मौलाना सबको अमीर कर दिया जाए, everyone is rich. If everyone is rich, then there is no problem in the community. दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गुर्बत को खत्म करने वाला ना। वाक़तन ये राय हल है। ये जो अमीर जो गरीब को मार रहा है, उसका पेट भरा हुआ नहीं है, पेट तो उसका भरा हुआ है, लेकिन क्या है उसके पास है हल में मजीद है, उसको और चाहिए है। आपको समझाना बहुत आसान है। अफ्रीका के अंदर जो गुर्बत मौजूद है, पॉवर्टी मौजूद है, आपको आकर जो लूट रहे हैं उसका पेट भरा हुआ नहीं है। या प्रोग्रेसिव कंट्रीज हो, आप जो बिल्कुल जो पॉवर्टी के अंदर है, अगर दे दिया जाए सबको तो जरूरी नहीं है कि देने के बाद 100% जो है नतीजा ये निकलेगा कि खुशहाली आ जाएगी, कोई झगड़ा फसा नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। दूसरा आप ये कह सकते हैं मौलाना सबको एजुकेशन दे दीजिए, सबको डॉक्टर बना दीजिए, सबको इंजीनियर बना दीजिए। अगर एजुकेटेड पीपल हैं, क्या एजुकेशन लोगों को कि वाक़तन इस काबिल बना देंगे वो जुल्म और फसाद ये सब खत्म कर देंगे? हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं एजुकेटेड होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं? हमारे पॉलिटिशियंस एक सवाल जब मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमने तो देखा जितना ज्यादा इल्म हासिल कर लेते हैं फिर चोरी के नए स्टाइल को आते हैं, फिर चोरी चकारी के नए स्टाइल लेकर आते हैं, फिर और पॉलिटिशियंस जो है ना फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी करते हैं। That's what they do. जाहिर चाहे छोटी सी चोरी करेगा, जो पढ़ा लिखा है वो बड़ी बड़ी चोरी करेगा वो। इसका मतलब एजुकेशन जो है ये भी सोल्यूशन नहीं है। अगर एजुकेशन सोल्यूशन होता, मैं ऑलवेज आई सी दिस इन आवर कम्युनिटीज, डू वी हैव मोर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स देन बिफोर और नॉट? यस, वी हैव मोर एजुकेटेड पीपल। व्हाट अबाउट द तलाक रेशो? हैज इट गॉन अप और डाउन? The akhlaqi difficulties, the moral issues, gone up or down? It has gone up. इसका मतलब आप कहते हैं डिग्री पकड़ने से कि इंसान बन जाएंगे सारे, डिग्री पकड़ने से इंसान नहीं बनते हैं। फिर आप ये कहेंगे मौलाना इतना लंबा खींच रहे हैं, बता दीजिए आप क्या चाहते हैं? हमारे पास जो है जो कम्युनिटी हमारे पास है उस कम्युनिटी को कहते हैं हम महदवी कम्युनिटी। इसको हम महदवी कम्युनिटी कहते हैं। यूटोपिया जो है हमारे पास इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, वो कम्युनिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है। वो पूरी की पूरी कम्युनिटी एक चीज के ऊपर बेस कर रही है, इट्स वन थिंग, और उसके आपको असरात, आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे। वो ये है जिसको कहते हैं हम ईसार है। ईसार यानी सैक्रिफाइस है, सेल्फलेसनेस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर है, यानी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब तेरे लिए है। कम्युनिटी बेस इस पे करती है। आप इधर मौलाना लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये सारी हम उर्दू में कहते हैं ख्याली पुलाव है। दिस इज ऑल इमेजिनेशन, इट्स नॉट रियलिस्टिक व्हाट यू आर सेइंग, इट इज रियलिस्टिक। अगर इसका आप छोटा सा अगर क्लिप देखना चाहते हैं, 40 आने वाला है, आप नजब से करबला वॉक कर रहे होंगे और वहां पर जाहिर पकड़ पकड़ कर कहेगा मुझसे कुछ ले जाओ। आप कहेगा मुझे नहीं चाहिए, वो कहेगा मुझसे कुछ ले जाओ, और वो कहेगा हुसैन के नाम पर जो लेना है ले जाओ, जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो सब तेरा है। दुनिया सारी की सारी किस पे चल रही है? सब कुछ मेरा है। इमाम हुसैन के नाम पर क्या है? सब कुछ हुसैन का है। बोले ये होगी कम्युनिटी। इसी वजह से कहा गया जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहूर करेंगे और जब उनकी रूल आएगा, उनकी गवर्नमेंट आएगी, so people will be there to give सदका and there is no one to take सदका। किसी को जरूरत नहीं है। और जानते हैं आज आपको खरीदने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रवांडा की करेंसी क्या है, क्या कहते हैं उसको? रवांडन फ्रैंक। तो आप वो देते हैं, फिर डिस्काउंट भी मांग रहे होते हैं। कहते हैं रिवायत में आया उस वक्त इमाम ज़मान की रूलरशिप के अंदर, उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्राइस क्या होगी बताएं? प्राइस होगी सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सलवात भेजो और लेकर जाओ। यानी अजब है, यानी पॉसिबल है, पॉसिबल है, आज हम देख रहे हैं। यानी इमाम ने, अब मैं दोबारा से उस पर आता हूँ कि इमाम क्या चाहते हैं। इमाम ये चाहते हैं कि हमारे दिल जो है, हमने कल आपके सामने रिवायत पढ़ी थी, हमारे दिल एक होने चाहिए। जब तक ये दिल एक दूसरे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो, चीज दिल एक नहीं है, तो कभी भी जो है ये इमाम का ज़ुहूर वाक़ई हो ही नहीं सकता है। इमाम खुद कह रहे हैं ये दिल जो है एक जगह पर होने चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको और ज़हमत दूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी और बात करूंगा कि क्या किया जा सकता है। ये कम्युनिटी इट बिकम्स लाइक कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। कुरान कहता है ये एक ऐसी दीवार है जिसको उर्दू में कहते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार है, यानी इसके अंदर कोई गैप्स नहीं है। ये सारे के सारे मोमिन एक बने हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं है, कोई इनके दरमियान में क्रैक आने वाला नहीं है। क्या किया जा सकता है, आइम्मा अलैहिस्सलाम से इसके बारे में क्या रिवायात मौजूद है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार हम किसी के ऐब देखते हैं, मुश्किलात देते हैं, परेशानियां देखते हैं। याद रखिएगा the difference between us and the doctor. If you go to a patient and because of his sickness and his disease, आप देखेंगे वो चिल्ला रहा होगा, शाउट करता है, चीख रहा होता है, मैं और आप होंगे तो उसको छोड़कर चले जाएंगे, you will leave that person. आप बोले कि भाई ये गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, but what about the doctor? डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। मोमिन के लिए तबीब होना चाहिए। रसूल खुदा के बारे में तबीब दवार, रसूल खुदा तबीब थे, डॉक्टर थे, दवार चलते फिरते लोगों को हल करते थे मसले को। आपने अगर किसी को देखा, एक मोमिन अगर किसी मोमिन को देखता है उसमें कोई परेशानी है, उस परेशानी को हल करें, कोशिश करें। शेख मुर्तज़ा ज़ाहिद के बारे में हमने आपके सामने डिस्कशन की थी, उन्हीं का एक वाक़या और सुन लीजिए। वाक़अतन ज़ाहिद थे, उनके एक चोर जो है उनके घर में आया, चोरी करने के लिए ऊपर से कूद कर आया। शेख मुर्तज़ा ज़ाहिद ही वाज नॉट इन हिज होम, नहीं थे, घर में नहीं थे। अब उसने देखा कि गलत जगह पे आ गया, ये मौलाना बेचारा फ़कीर मौलाना है, he doesn't have anything। बोला क्या लेकर जाऊँ, बिल्कुल जगह नाम है, फ़कीर है। तो देखा कि हाँ कारपेट मौजूद है, तो कारपेट जो है क्या नाम है उसने उठाया और उठाने के बाद रोल किया कारपेट को, लेके जाने लगा। अभी वो गेट से निकला ही नहीं था, शेख मुर्तज़ा ज़ाहिद मिल गए। ओह सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम, मेहमान खुदा हो तुम, मेहमान अल्लाह की बरकत होता है, आओ आओ घर में तशरीफ लेकर आओ। उसको घर में लेकर आता, ये बेचारा कांप रहा है, बोलते हाथ में क्या है, हाथ में कालीन है और वो कांप रहा है, बोलते पकड़ लिया मौलाना ने, अब तो गए। देखिए ये है इंसान जो है, बोलते पकड़ के लेकर अंदर बिठाया उनको। तो बोला कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए कोई मिठाई लेकर आता, कोई फ्रूट्स लेकर आता, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ करना, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। वो चाय बनाकर लेकर आए, 10-15 मिनट के बाद चाय पिला रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो मेहमान खुदा होता है, वेलकम, बार बार शुक्रिया करना उसको, खुश आमदीद। और उसके बाद कहा देखो अब ये सुबह का वक्त है, थोड़ी देर तुम अगर बैठो दोपहर तक, तो खाना खा के मैं सालन बनाता हूँ मैं। अब ये बंदे खुदा बोलते कि भाई मैं आया किस चक्कर में था, तो बोलते नहीं नहीं आगा साहब मुझे जाने का है और मैं जाऊँगा। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी है। वो जाने लगा। अब जब जाने लगा तो कालीन को छोड़कर जा रहा है, वो कारपेट को, वो तो चोरी का कारपेट था। जब जाने लगा दरवाजे तक पहुंचा तो आवाज़ दी शेख मुर्तज़ा ने कि बरादर मोहतरम, ये जो है क्या नाम है, ये कालीन जो है ये हमारी तरफ से हदिया है, ये कालीन हमारी तरफ से हदिया है। जब जाने लगा तो जाते जाते एक लफ्ज उसने कही, एक जुमला कहा, एक जुमला। देखिए ये है कि इंसान दूसरे को जलील ना करे, उसको सही करने की कोशिश करे। कहा ए जवान पाक जिंदगी का, यंग मैन लिव अ प्योर लाइफ। एक जुमला कहते ये शख्स चला गया,
اور یہ اس پہ اتنا اثر اس کے اوپر ہوا، نیکسٹ ڈے مسجد میں شیخ مرتضی زاہد کے پیچھے نمازیوں میں سے شامل ہو گیا. میں اور آپ ہوں تو کیا کریں گے جناب؟ میں اور آپ اچھا یہ ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض سے نفرت کرتے ہیں مرض کے بجائے. اگر اس نے گالی دی ہے تو اب میں اس سے لڑنا شروع ہوں. گالی میں بھی دے رہا ہوں، غصہ میں بھی کر رہا ہوں، تو یہ عیب تو میرے اندر بھی، ڈیفیکٹ میرے اندر بھی موجود ہے. تو مشکل مجھے مرض سے نہیں ہے، ڈیزیز سے نہیں ہے، مشکل مجھے کس سے ہے؟ مشکل مجھے اس شخص کے ساتھ ہے. دیٹ پرسن اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا نہیں تھا. یعنی اگر یہ کمیونٹی گرو کرنا چاہتی ہے امام زمان کے لیے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے تاکہ سب کے سب پروگریس کریں. اس کی جانب جائیں، ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا ہے، عجیب روایت ہے یہ. اسحاق ابن عمار، he is the companion of our sixth imam، چھٹے امام کا صحابی ہے اسحاق ابن عمار. کہتے ہیں کہ اسحاق ابن عمار خود کہتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، لما کثر مالی، جب میرے پاس پیسے زیادہ ہو گئے تو اجلست علی بابی بوابا، میں نے اپنے گھر کے اوپر ایک گیٹ کیپر بٹھا دیا. So there were a lot of Shias، بہت سارے شیعہ فقیر آتے تھے میرے پاس. میں نے گیٹ کے اوپر کیا بٹھا دیا؟ گیٹ کیپر پر بٹھا دیا کہ they should not come to my house. ٹھیک ہے، یہ کام کیا میں نے. ہوتے میں پھر مدینہ گیا امام سے ملنے کے لیے. اسحاق ابن عمار کہتے ہیں چھٹے امام کے پاس گیا، میں نے جا کے سلام علیکم کیا. امام نے سلام کا جواب ایسے دیا کہ مجھے فیل ہو گیا he is upset، یہ خوش نہیں ہے مجھ سے. صحیح ہے، ہم وہ جو پڑھتے ہیں کہ تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں. صحیح، سید جعفر صاحب کا جو کلام پڑھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے. حقیقت میں یہ جو غریب فقیر ہے، کیا پتا یہ امام کے خاص چاہنے والوں میں سے ہو، امام کو خاص ہو، کسی کا پتہ نہیں ہے. ہاں بس روایت موجود ہے، خدا بند متعال نے اپنے ولی کو لوگوں کے اندر چھپایا ہوا ہے. کسی بندے کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی بندے کو چھوٹا نہ سمجھنا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس موجود تھا اور کہتے ہیں امام کے سامنے، یعنی امام کو میں نے دیکھا کہ فیس تبدیل ہے. تو کہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو کہا کہ مولانا میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت یہ تھی کہ میں فیم نہیں چاہتا تھا کہ لوگ میرے گھر کے اوپر آئیں، اور indirectly I wanted to help people، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے گھر پر رش لگے یہ میں نہیں چاہتا تھا. صحیح ہے. اب امام نے کہا، یہ دیکھیے گا، بولا کہ جب دو مومن، اب امام سے روایت سنے گا، یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا، جب دو مومن ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایسے جو ہاتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں انزل اللہ بین ابہامیہما مئۃ رحمہ. دیکھیں آپ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کی یہ دو جو ہیں تھمس کلوز ہوتے ہیں، ہوتے ان دو تھمس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی 100 رحمتوں کو نازل کرتا ہے. کتنی رحمتوں کو؟ 100 رحمتوں کو خداوند متعال نازل کرتا ہے. پھر امام نے کہا 99 لاشدہما حبا، بولا 100 میں سے 99 ایک کے لیے ہیں، ایک رحمت ایک کے لیے ہے. بولا 99 اس شخص کے لیے ہوں گی جو ان دونوں میں سے دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہوگا. اب دل کا حال کون بہتر جانتا ہے؟ دل کا حال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب مجھے کیا ہونا چاہیے کہ اگر میں کمیل سے ہاتھ ملاؤں تو میرے دل میں ہو کہ کمیل میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں جو سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی بنانا چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہونے چاہیے، اور ہم جو آپس میں اگر نفرتیں رکھیں گے، خدا کی قسم ہم ایک ایک نفرت کے اندر، ایک ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر جو اگر ٹاپک کے خلاف کہیں گے، میں ایک بریک کھڑی کر رہا ہوں امام کی غیبت کو طولانی کرنے کے لیے، یعنی امام کی غیبت اور طولانی ہو جائے گی. اور اگر میں امام کی خاطر
میں کینہ اور بغض اور سب کو میں نکال دوں. کسی نے گالی بھی دی تھی, میں نے کہا مولا آپ کے نام پر گالی بھی برداشت ہے, لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا, اس ایک برک کو گرا دیا جو غیبت کے اندر جو ہے ظہور کے لیے ایک بیریئر تھی. آپ ظہور کے اندر سبب بن گئے. یہی نہیں, امام کہتے ہیں فَإِذَا اعْتَنَكَ غَمَرَةُ وَالرَّحْمَةُ, جب یہ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, گلے ملنے پہ خدا وند متعال جو ہے ان دونوں کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے, دونوں کو رحمت کے سائے میں لیتا ہے. اور یہی نہیں, یہ جو دو بندے ہیں جب کوئی سیکرٹ بات کرنے لگتے ہیں, ایک دوسرے سیکرٹ بات ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جو فرشتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہتا ہے, یا اپنا فرشتے خود کہتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ مومن کو سیکرٹ بات ہے جو آپس میں کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو ہے آپس میں ان کو سیکرٹ ہونے دیں, ہم ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں. تو اسحاق ابن عمار کہتے ہیں مولا اس کا مطلب جو سیکرٹ کے اندر جو بات کریں گے تو وہ جو قرآن جو کہہ رہے ہیں کہ رقیب عتید, ہم نے فرشتے رکھے میں جو وہ ڈائیور دے سے, تو وہ لکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے فرشتے. تو پھر کون لکھے گا ان کے سارے اعمال کو؟ تو امام نے سر جھکا دیا. سر جھکانے کے بعد کافی دیر تک سر جھکایا, اور پھر جب سر اٹھایا تو اب اسحاق ابن عمار کہتے ہیں مولا گریہ کر رہے تھے, اور گریہ کرے تو ان کی جو ریشہ مبارک ہے ان کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے موجود نہیں ہیں, وہ عالم السر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ تو موجود ہے. اور کہا کہ اے اسحاق جو کچھ بھی کر رہے ہو خداوند متعال دیکھ رہے. میرا سوال آپ سب سے یہ ہے, بولتے اگر کسی مومن کا سیکرٹ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ریویل نہیں کروا رہا ہے, میرے پاس کیا یہ اتھارٹی موجود ہے کسی مومن کے سیکرٹس کو میں ریویل کروں؟ I can't do this. میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اگر یہ میں نے کیا تو وہ جو کمیونٹی اور جو دل جو تھے امام زمانہ کی جو ظہور کے لیے آنا چاہ رہے تھے, ان دلوں کو میں توڑ رہا ہوں. میں ایک اور بات کرتا ہوں پھر مسئلے مسائل پر میں آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں. ایک سوال ہے محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. آیت اللہ قاضی طباطبائی, آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. قاضی طباطبائی عرفاء کے استادوں کے استاد تھے, آیت اللہ بہجت کے استاد تھے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کبھی اگر کسی شاپ پر جاتے تھے ویجیٹیبل لینے کے لیے, تو ہم کیا کرتے ہیں ویجیٹیبل لینے میں اچھے اٹھاتے ہیں, جو سڑے ہوئے ہوتے ہیں صحیح ہے, جو خراب ہوتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا شاگرد دیکھتا ہے آیت اللہ قاضی اچھے بھی اٹھا رہے ہیں اور برے بھی اٹھا رہے ہیں. ٹماٹر لیے تو ٹماٹر جو ہے تھوڑا سا خراب تھے تو وہ بھی اٹھائے, اسی طریقے سے لیٹس جو تھا وہ بھی اٹھایا, تھوڑا سا خراب جو ہو رہا تھا وہ بھی اٹھا دیا. تو پھر جو ساتھ شاگرد تھا بولا آگا جان یہ آپ نے خراب والے کیوں اٹھائے؟ تو بولا خراب نہیں تھے, یہ تو ٹھیک تھے. بولے تھوڑا سا میں چلا لوں گا. اور پھر ایک کہتے ہیں بولتے ہیں اگر سارے اچھے میں نے اٹھا دیے تو خراب والی یہ مومن برادر جو ہے اس کو نقصان ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ اس مومن برادر کو کوئی نقصان ہو جائے. یہ دل دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دل دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دل یہ ہونا چاہیے. مومن کا مومن کے لیے آیت اللہ نماز جمعہ کے آیت اللہ مشکینی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو ہے کوئی شخص تین مومن کو اس کی جاب کی رسپانسبلٹی دے دیں, اس کو جاب دے دیں, تین مومن کو, وہ کہتے تھے میں اپنی زندگی کی پوری جتنی نماز شب ہیں ان سب کا ثواب اس سے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم مذاق سمجھ رہے ہیں مومن کو, ہم مومن کو مذاق سمجھ رہے ہیں. مومن ولایت خداوند متعال کے اندر ہے, اس کی ولایت کے اندر ہے. ہمارا کانسیپٹ اور ویسٹ کا کانسیپٹ الگ ہے. دیکھیں رسل جو ہے he was a philosopher. رسل وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کیا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اچھائی کس بات پہ کروں, جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں, اخلاق جو ہوتا ہے, ایتھکس جو ہوتے ہیں, اس کی کوئی بیسس ہوتی ہے. اسلامک فلسفی, اسلامک ایتھکس اور ویسٹرن ایتھکس بالکل ڈفر کرتے ہیں. ان کے پاس خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے پاس خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے. رسل کہتا ہے وہ تو مجھے پڑوسی کی گائے نہیں چرانی چاہیے,
I should not do this. I should not steal the cow of my what? The neighbor. Why? बोलता अगर मैंने पड़ोसी की गाय चुराई तो वो मेरा हाथी चुरा कर लेकर जाएगा। इसका मतलब मैं अगर किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो फिर वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये वेस्टर्न मेंटालिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पावरफुल हुआ और वो नहीं चुरा सकता है तो फिर मैं क्या करूंगा? I should do this because इसके पास तो पावर ही नहीं है जो रिटेलिएट कर सके। बोला वेस्ट क्या कर रहा है आज अफ्रीका के अंदर? यही सारी चोरी कर रहे हैं because you cannot retaliate। इनका अखलाक इसके ऊपर है। शहीद मुताहरी अपनी किताब में लिखते हैं, बोलते कि मेरा दोस्त था माह रमजान के अंदर, बोलते कि उनके ऑफिस में नया प्योन आया। वो प्योन जो था थोड़ा सा पहला डे था उसका, उसने आकर कहा कि भैया देखो मेरा रोजे में मेरा दिमाग काम नहीं करता है, बोलते मैं रोजे के अंदर गालियां वालियां देता हूँ मैं, तो बर्दाश्त कर लेना थोड़ा सा भैया। उसने देखा कि मेरा दोस्त कहते होते कि अगर ये पहला दिन है और इसकी गालियों को बर्दाश्त कर लिया तो ये तो पूरी जिंदगी गालियां खानी पड़ जाएंगी। तो उसके दोस्त ने भी कहा कि बोला अच्छा अगर ऐसा है कि अगर तुम गालियां देते हो वो तो मुझे भी गुस्सा आता है, वो तुम्हें गुस्सा आता है मेरे हाथ में जो आता है फिर मैं पकड़ के मारता हूँ फिर मैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है तुम गाली ना दे, मैं गाली नहीं दूंगा, तुम मुझे मारना नहीं। कभी कभार ऐसा होता है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है अजीजों। हमारे पास दीन ये नहीं है। हमारे पास दीन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये तमाम मोमिन जो बैठे हुए हैं, रिवायत हमारे पास, हम सब एक जिस्म की तरह हैं, हम सब एक जिस्म की तरह हैं। इसकी रूह है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रिवायत में उस वक्त नहीं रहता, हमारे वक्त में गुंजाइश है। एक शख्स आकर इमाम को कहता है इमाम कभी कभार जो है मेरा दिल जो है तंग हो रहा होता है, मैं अपसेट होता हूँ, कुछ होता है। बोलते जानते हो किस वजह से? बोलते हैं कि दुनिया के किसी हिस्से का तुम्हारा जो मोमिन भाई है वो अपसेट है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर अपसेट। कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैं तोड़ना चाहूं किसके जरिए से? छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से। खुदा की कसम ज़हूर इमाम ज़मान नहीं हो सकेगा, ये मुझे सब भुलाना पड़ेगा, मुझे एक दिल और एक कल्ब बनना पड़ेगा। इसकी बेहतरीन मिसाल दोस्ती की बेहतरीन मिसाल, यानी हमें क्या करना? वी शुड हेल्प ईच अदर टू प्रोग्रेस एंड टू ग्रो एंड गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसकी बेहतरीन मिसाल आपको मिलेगी करबला के अंदर। करबला के अंदर दोस्त मौजूद हैं, हबीब मौजूद है, और हबीब का दोस्त मुस्लिम इब्न औसजा मौजूद है। एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त को जो है हुसैन के पास लेकर जा रहा है। ये दोस्ती होनी चाहिए, ये फ्रेंडशिप होनी चाहिए। शोजब है और दूसरे आबिस शाकिरी हैं, होगा तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं आज देखें 5वीं की जो शब आ चुकी है, और इसके बाद कल की शब वो जो होंगी वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब होंगी। लेकिन करबला से पहले एक दावत है जो मौलाए कायनात को एक दावत दी गई है। मौलाए कायनात तशरीफ लाना चाहते उस घर के अंदर, और उनके साथ उनके औलाद खुसूसन इमाम हुसैन मौजूद है। एक बच्चा है जो छत पर मुंतजिर है और राह तक रहा है, आशिक है हुसैन का। दूर से आते हुए देखा मेहमानों को तो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाना चाहता है कि सीने से पैर जो उसका सिर्फ वो और सर के पर आकर गिरता है, और बच्चा वहीं पर जान दे देता है। मेहमान आए घर में, जो बाप जो है बच्चे का वो ये नहीं चाहता था कि जो मेहमान जो आए हैं कि उनकी दावत गम में तब्दील हो जाए। उसने बच्चे की लाश को दिया और एक हुजरे में जाकर रख दिया। खाना लगाया गया। अब जब खाना लगा तो इमाम हुसैन ने कहा हमारा दोस्त हबीब कहाँ पर है? कहा कि छोड़ दीजिए आप खाना के। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हबीब नहीं आएंगे हम गज़ा तनावुल नहीं कर सकते हैं। माजरा सुनाया। इमाम हुसैन ने ये सुनना था कि तारीख कहती है कि उस हुजरे में इमाम गए, क्या बात की खुदावंद मुतआल से कि वो बच्चा जिंदा हो गया। नहीं मालूम, शायद ये कहा हो ए हबीब अगर तुम चले गए तो हमारे खत का जवाब गुर्बत के हालत में कौन देगा? ए हबीब हमें यावर और नासिर की जरूरत है। ए हबीब
یہ ایک دفعہ جو ہے اس بچے نے اپنی جان دی. یہ حبیب وہ ہیں جو 2 بار حسین پر قربان ہو گئے ہیں, 2 بار حسین پر قربان ہو. یہ قافلہ جو ہے یہ چل رہا ہے, ایک جگہ پر جا کر امام حسین علیہ السلام نے پرچم تقسیم کرنا شروع کیے ہیں, پرچم تقسیم کیے ہیں, اور پرچم تقسیم کرتے ہوئے کسی ایک پرچم کو اپنے پاس رکھ لیا امام نے. آنے والے نے کہا مولا یہ ہمیں دے دیجئے. امام نے کہا نہیں, اس کا آنے والا ہے, اس پرچم کو لینے والا آئے گا. اور اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ کب حضرت امام حسین سے آ کر ملے ہیں حبیب. کچھ نے کہا ہے کربلا سے پہلے آ کر ملاقات ہوئی ہے, کچھ نے کہا ہے کربلا میں ملاقات ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا. دیکھیں عجیب ہے, کچھ کو امام واپس بھیج رہے ہیں اور کچھ کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں. یہ مقام اور منزلت ہے حبیب کی. خط میں لکھا, خط بہت چھوٹا خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الى الحبیب ابن مظاہر الاسدی الرجل الفقیہ. یہ خط ہے حسین کی جانب سے, کس کو؟ حبیب ابن مظاہر کو, جو رجل فقیہ ہے. اس کے بعد لکھا فَإِنَّا قَدْ نَزَلْنَا كَرْبَلَا, اے حبیب ہم کرب و بلا کی منزل پر نازل ہو چکے, ہم آ چکے ہیں وہاں پر. وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتَنَا, اے حبیب تم ہماری قربت کو رسول خدا سے جانتے ہو. اے حبیب تم سے زیادہ کوئی معرفت نہیں رکھتا ہے کہ ہم رسول خدا سے کتنے نزدیک ہیں. فَإِنْ أَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَاقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلَنَا, اگر اے حبیب تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ جاؤ. تو یہ خط جو ہے حبیب کے پاس جاتا ہے, دستک دیتا ہے. دستک دینے لگا, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں حبیب. دق الباب ہوا, پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین, میں قاصد حسین. وہ دوڑتے ہو جاتے ہیں, خط کو لیتے ہیں اور خط کو لے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور سر پر لگاتے اور چومتے چلے جاتے ہیں. خط کو لفافے کو چاک کیا اور پڑھتے ہیں, مضمون پڑھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. گھر میں جیسے آتے ہیں زوجہ کہتے ہیں اے حبیب کیا ہوا؟ کہا کہ یہ دیکھو خط آیا ہے امام حسین مظلوم کا. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو بتاؤ کہ کیا کریں ہم. تو کہتے ہیں یہ مقتل کے جملے ہیں. زوجہ کہتی ہے اے حبیب تم جاؤ, میں خاک پھانک کر زندگی گزار دوں گی, تم چلے جاؤ. زوجہ اس کو کہتے جو مقصد حسین میں شریک ہے. اپنے غلام کو گھوڑا دیتے ہیں, حالات اس قابل نہیں ہیں کہ آسانی سے نکلا جا سکے, کرفیو ہے, کہ اپنے غلام کو گھوڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اس کو چرانے کے بہانے اس کو باہر شہر سے باہر لے کر جاؤ, میں آتا ہوں تمہارے پیچھے. حبیب جو ہیں ٹہلتے چلتے پھرتے بازاروں کے اندر جا رہے ہیں. دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ ایک دکان پر کھڑے ہوئے ہیں. مسلم ابن اوسجہ ہنا مہندی خرید رہے ہیں. کہا کہ اے مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا مہندی خریدو, خضاب کرنا چاہتا ہوں, داڑھی کو خضاب کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ کہا کربلا کا پورا واقعہ بتا دیا کہ جو خط آیا. یہ سنت مسلم ابن اوسجہ نے اس مہندی کو رکھ دیا اور کہا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی. دونوں جو ہیں چل دیے. کہتے ہیں کہ اس طرح سے چلے. یہ مقتل کے جملے ہیں. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے منتظر ہے اور منتظر ہو کر ٹاپے جو ہے زمین پر مار رہا ہے, اور جو غلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے, اے اسب با وفا, فکر نہ کر میرا آقا آنے ہی والا ہوگا. اگر وہ نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. کہتے ہیں دل پھٹ گیا حبیب کا. کہتے کہ یہ وقت آ گیا حسین مظلوم پر, اب جانور بھی منتظر ہے نصرت کے لیے, اب غلام بھی اپنی جان دینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس حال میں یہ چھوٹا سا قافلہ ہے جو کوفہ سے کربلا جا رہا ہے. اب دیکھا کہ فوج کے اوپر فوجیں آتی چلی جا رہی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ اے بھیا دشمن کی فوجیں آتی چلی جا رہی ہیں, بھیا تمہارا کوئی یار مددگار نہیں ہے. امام نے یہی کہا تھا ہم بھی منتظر ہیں میری بہن, ہمارے بھی چاہنے والے آنے والے ہوں گے. ارے کوفہ کی طرف سے خاک ہوئی,
تو اللہ اکبر کی صدائیں آئیں تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ جب یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب خاک کوفہ جب بیٹھی ہے تو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسج آ رہے ہیں. جو اللہ اکبر کی جو تکبیریں جو بلند ہوئی، جو خیمے تک آواز پہنچی ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فضہ سے کہا فضہ جا کے خبر لو، ایسا تو نہیں ہے کہ فوجوں نے حملہ کر دیا. فضہ آتی ہے اور آ کر اس مناظرے کو دیکھتی ہیں، اور جب پلٹتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ امام حسین کا بچپن کا ساتھی جو ہے، دوست جو ہے، حبیب ابن مظاہر آیا ہے. اور اس حال میں جب آیا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سلام بھجوایا ہے حبیب ابن مظاہر کو. یاد رکھیے گا جو کربلا کے اندر حبیب تنہا وہ نہیں ہے کہ جو امام صاحب منسلک ہو رہے ہیں، جو ملحق ہو رہے ہیں. 10 سے 11 افراد اور ہیں کہ جس کو حبیب لے کر آئے ہیں، خود ہر ہیں جو آ رہے ہیں. زہیر ابن قین، بہت سارے افراد جو امام کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں. جو ایک خصوصیت، 3 خصوصیتیں ہیں حبیب کی. ایک خصوصیت یہ ہے کہ حبیب کو امام نے خط لکھ کے بلایا ہے، کسی کو خط لکھ کر نہیں بلایا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا خاص سلام دیا ہے. جیسے ہی آئی ہیں بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، آ کر کہا اے حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی عقیل بنی ہاشم نے سلام کہا ہے. ارے یہ رجل فقیر تھا، جیسے ہی سلام کا سنا اپنا سر پیٹنے لگے. ارے یہ وقت آ گیا غلاموں پر، اب سیبانیہ سلام کریں گی. یہ وہ موقع ہے عزیزوں. وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد شب عاشورہ آئی ہے عزیزوں. شب عاشورہ کے اندر دیکھیں 2 گروپس ہیں. ایک گروپ ہے کہ جو اصحاب کا ہے اور ایک گروپ ہے جو بنی ہاشم کا ہے. بنی ہاشم کو جو لیڈ کر رہے ہیں حضرت قمر بنی ہاشم ہے، اور جو اصحاب کو لیڈ کر رہے ہیں وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہے. ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ کل ہم دیکھو اپنی جانوں کو اس طریقے سے نثار کر دیں گے. اسی اثنا کے اندر نافع ابن ہلال آ کر اصحاب کے خیمے میں کہتے ہیں اے میرے جان نثار دوستوں، تمہیں پتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں خیمے کے پاس موجود تھا، جناب زینب نے مولا حسین سے کہا ہے کہ کیا تم نے اپنے جان نثار اصحاب کو آزما لیا ہے؟ ارے یہ سننا تھا. حبیب ابن مظاہر سب کو لے کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے پاس جاتے ہیں، تلواروں کو نیام سے نکالتے ہیں، زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بی بی اگر منتظر نہ ہوتے آپ کے بھیا ہمارے مولا حسین کے حکم کے، ابھی ہم اس وقت جو ہے حملہ کر دیتے، لیکن ہم منتظر ہیں. اب یہ تلوار نیاموں میں نہ جائیں گی ہے بی بی، ہم منتظر ہیں. اور یہ جواب سننا تھا وہ محمد والیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ارے اگلا دن آیا، امام علیہ السلام نے کس طریقے سے لشکر کو تیار کیا ہے. رائٹ سائڈ کا جو لشکر ہے اسے زہیر عین کے حوالے کیا ہے، لیفٹ سائڈ کا جو لشکر ہے وہ حبیب کے حوالے کیا ہے، اور جو قلب لشکر ہے اس کے علم بردار حباس علمدار ہیں. وہ تو پورا دن یہ جنگ چلتی رہی ہے. کیسے چلتی رہی کہ لڑتے چلے جا رہے ہیں حبیب ابن مظاہر، لیکن نماز ظہر کا وقت آ گیا. اور آپ کو یاد ہے ابو سمامہ سیدابی نے آ کر کہا اے مولا جانے سے پہلے ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. امام نے نگاہ کی آسمان کی جانب، کہا ہاں ہاں یہی وہ وقت ہے کہ جو اول ظہر کا وقت ہے. اور امام نے دعا دی جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ سیدابی خداوند متعال تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے. ارے کیسے نماز پڑھی ہے؟ ابو سمامہ سیدابی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف زہیر ابن قین ہے اور حبیب ابن مظاہر جنگ کر رہے ہیں. اور جنگ کرنے سے پہلے یہ ہوا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں جا کر اجازت طلب کرتا ہوں. اجازت طلب کرنے کے لیے گئے، لیکن دشمن نے کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے حبیب ابن مظاہر برداشت نہ کر سکے. کہا مولا ہم نماز پڑھے، ہم
اور یہی طریقہ ہے کہ کچھ نماز پڑھتے ہیں جنگ کے اندر اور کچھ جو ہے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. ارے نماز تمام ہونی تھی، کیا ہوا کہ ابو سمامہ سیداوی بھی زمین پر گرے. ارے یہی تھوڑا سا وقت بچا تھا، غالباً تھوڑا ہی وقت تھا. آواز آئے حبیب ابن بلال کے، اے مولا مدد کو پہنچیے. ارے کربلا کے اندر لکھا ہے کہ دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نظر آئے ہیں. پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے میدان کربلا پر آئے ہیں. دوسری جگہ وہ تھی کہ جب قمر بنی ہاشم ارے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور سلام پیش کیا ہے. لیکن فرق یہ تھا کہ پہلے صرف آثار شکستگی تھے، لیکن جب عباس علمدار زمین کربلا پر آئے ہیں تو اب الفاظ بھی آگے اب میری کمر ٹوٹ گئی. امام ارے لاشیں حبیب پر آتے اور آ کر مبارکباد دیتے ہیں، اے حبیب مبارک ہو، تم رجل فاضل تھے، تم وہ تھے کہ جو ایک رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ارے جب 12 محرم کو جب یہ سارے کے سارے سروں کو لے جایا گیا ہے، بس یہ آخری جملے سنا آپ کی ضرورتیں تمام ہو گئی ہیں. ارے جب ایک ایک کے جب سر کو لے کر جایا گیا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ بنی تمیم کا ایک شخص جو حبیب کے سر کو لے کر جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں مقتل راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ ہے جو پیچھے پیچھے اس بنی تمیم کے شخص کے پیچھے جا رہا ہے. کبھی وہ دربار میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہے، کبھی دربار سے باہر آتا ہے چھوٹا بچہ اس کے پیچھے پیچھے. وہ شخص متوجہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سر تو تیرے پاس ہے سر اخبر، یہ میرے بابا کا ہے، یہ سر تو مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، میں تجھے نہیں دوں گا، بلکہ ابن زیاد کو دے کر میں تجھے انعام پانا چاہتا ہوں. ارے چھوٹا بچہ ہے، کہتا ہے تو انعام پانا چاہتا ہے؟ ارے خدا کی لعنت کے علاوہ تجھے کچھ بھی نہ ملے گا. تجھے نہیں پتا تو نے کس کو شہید کیا ہے. ارے وقت گزرتا ہے، یہ بچہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بڑھتا چلا جاتا ہے. انتقام کی آگ ہے جو اس بچے کے دل میں ہے. کیسے نہ ہو، آنکھوں کے سامنے باپ کا قاتل ہو، موقع ملتا ہے، ایک موقع مل کر اسے واصل جہنم کرتا ہے. میں کہوں گا ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی بابا کے قاتل کو امام سجاد دیکھ رہے ہیں، کبھی بھائیوں کے قاتل کو دیکھ رہے ہیں، بھائیوں کے قاتل کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سلسلہ دیتے اے بابا، اے بابا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بعد بِإِحْسَانٍ. یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ 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 کڑا ہے وقت خدایا کڑا ہے وقت خدایا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ کڑا ہے وقت خدایا کڑا ہے وقت خدایا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ ہے حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ کربلا ہے یہاں دوست کی ضرورت ہے یہاں تو مجھ سے بھی پہلے تیری شہادت ہے نہیں ہے کوئی ہمارا نہیں ہے کوئی ہمارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا 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 حبیب آ جاؤ میری نگاہ میں اب کربلا کا مقتل ہے حسینی فوج کی فہرست نام مکمل ہے ساتھ اب میرا کنبہ ساتھ اب میرا کنبہ حبیب آ جاؤ حسین آ
حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ وطن سے دور ہوں مجھ پر ہوئے ہیں ہائے غضب میں حج کو میرے میں تبدیل لے کر چکا ہوں اب بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے زمانہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ ہے حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ محب حسین نے حسرت سے چار سو دیکھا زمین کرب و بلا کو لہو لہو دیکھا دیکھا یہ آخری فقرہ دیکھا یہ آخری فقرہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا 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 حبیب آ جاؤ یہ کربلا ہے یہاں دوست کی ضرورت ہے یہاں تو مجھے سے بھی پہلے تیری شہادت ہے نہیں ہے کوئی ہمارا نہیں ہے کوئی ہمارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم مجھے دے دو کوئی مرہم تو ہے عشق ازاں رومال میں لے جاؤں گی ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم تو دلگیر کے دو گھاؤ ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شبیر کے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ماتم کرو گھر لٹ گیا شبیر کا ماں گئی شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے
شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا تیروں پہ تھا لاش تیرا روتی رہی کربلا خیمے کا جان پردہ اٹھا بولی بہن بھیا میرا لاش تڑا کے رہ گیا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا سارا ادھر روتی رہی مالا ادھر روتے رہے وہاں منتظر بیمار تھی یادت صاحب ہوتے رہے صحرا میں گھر لٹتا رہا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا لپٹی سمے اسپاس تھی وہ لاڈلی بیٹی تیری معلوم تھا مولا تجھے اب نہ ملے گی کبھی پھر بھی سوئے مقتل گئے کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا مارا گیا غازی تیرا پھر بھی کہا شکر خدا قاسم گیا اصغر گیا پھر بھی کہا شکر خدا ہر لاش پر آتے رہے کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا دربار میں بازار میں زندان میں ہر آن میں کیسے ستم سہتی رہی بیٹی تیری بہنا تیری دیکھا کیے نیزے سے صاف کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا
بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ کر ترس ذرا ظالم بابا کو نہ رہوں گی میں گودی میں مادر کی آرام سے سوؤں گی میرے ولدینوں نے میرے ولدینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان کوئی اور تو معصومہ ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ سجاد سجاد جو زندہ سے ہو کے دل ختم تیری جا کہنا یہ صغرا سے تم کو ہے قسم میری میں دفن ہوں زندہ میں میں دفن ہوں زندہ میں آفات مدینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے بلی جس کی عبا بن کے چلی جس کی عبا بن کے چلی
पर तमाचा के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन वो बावफा अब्बास था वो बावफा अब्बास था दुखियों की जो एक आस था दुखियों की जो एक आस था पानी लिया पर ना पिया पानी लिया पर ना पिया मासूम का एहसास था गाजी का